پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ ہو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ مِنْ عِمَارٍ، آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدمعاش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ ہو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدمعاش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اس نے مجھے کیا گیا اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کو۔ اور اللہ فرماتے کلا لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے، خود اٹھائے۔ میرے عزیزو اللہ کو بھولو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو، پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک حدیث سنا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یؤتم الا ما ترید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ ایک سودا کرو چھوٹا سا کیا ہے؟ ان سلمتنی فیما ترید، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی؟ میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جو اس کے اوپر جائیں، 15 سال اس میں سے نکال دو کہ بلوغت کے بعد ہی حلال حرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 55 سال۔ اگر 70 سال عمر ہے تو اللہ کہتا ہے کہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی۔ اسی سے دو یہ بن گئے وائس چانسلر۔ اگر یہ اگر چگر کرتے تو فیصلے سے پہلے ہی ریٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھے تو نہیں۔ تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے، تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی؟ سارے بادشاہ مر گئے، نہیں خبر ہے نا کی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان، دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا، اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے، گورا تھا نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ تو ایسی بے نشاں کر دیتی۔
2 करोड़ इंसान उसने ज़बह कर दिए, और सबसे ज़्यादा 2 करोड़ सारे मुसलमान ही थे तकरीबन। सिर्फ चाइना पे जब हमला किया तो वहाँ जो कतर व गारत थी वो बुद्ध लोग थे, बाकी सब उसने इस्लामी मुल्कों को तबाह किया। आज उसकी कब्र पर कहीं निशान है। तो मेरे अजीज़ो, अल्लाह कहता है ईसल्लम तलीफी मा उरी, ये थोड़ी सी जिंदगी है और मैंने कोई तुम्हारे ऊपर पहाड़ नहीं डाला। तौहीद तो मानो, रिसालत तो मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। एक अल्लाह बंदगी के काबिल, एक अल्लाह इबादत के काबिल, एक अल्लाह पुकारे जाने के काबिल, एक अल्लाह मदद के काबिल, एक अल्लाह देने वाला और हम सब देने वाले, एक अल्लाह सुनने वाला और हम सब सुनाने वाले। मखलूक को मुसलमान नहीं पुकारता। हमारे यहाँ तो जो मर गए हैं उनको भी पुकार रहे होते हैं, तो जो कब्र में चले गए तुम्हारी कहाँ सुनेंगे। ये दुनिया शारत से ज़रा करीब है, जो सोने खाने पीने से पाक है, उसको कहो या अल्लाह। वो 70 दफा जवाब देता है लब्बैक लब्बैक या अब्दी। एक बुत परस्त था पानी जी, वो 70 बरस या सनम या सनम या सनम, सामने बुत पड़ा हुआ था। एक जगह लफ्ज़ से निकल गया या समद, सनम समद फ्रीक्वेंसी एक है। तो मेरे अल्लाह ने कहा लब्बैक या अब्दी। फरिश्ता ने कहा अल्लाह भूल के बोला है, तुझे जानता ही नहीं। का 70 साल से इंतजार कर रहा कि कभी मेरा बंदा मुझे भी पुकार, आज चाहे तो उसने भूल के पुकार मैं चोरा। तो ऐसे अल्लाह से तुम दोस्ती तोड़ के कभी सुख की जिंदगी जी सकते। ये दुखों भरा जहान है, अल्लाह को चुप। हुसैन नेज़े पे सर है और होंठों पे मुस्कुराहट। और इब्ने ज़ियाद जब कत्ल हुआ और उसकी खोपड़ी को सर को ला के रखा गया मुख्तार के सामने, एक छोटा सा सांप आया और की आवाज है, सारे पीछे हट गए। इतना सा सांप वो आया, उसकी नाक में घुसा और मुंह से निकल गया और फिर एक तरफ जाके गायब हो गए। हुसैन नेज़े के मुस्कुरा रहे हैं और उनके कातिल के साथ ये हो रहा है। आगे तो उसके खबीस के साथ कब्र में क्या हो। फिर आवाज है जा, वो आया। तो वही सांप दोबारा उसकी नाक में घुसा और मुंह से निकला, फिर नाक में घुसा और मुंह से निकला और फिर गायब हो गया। ये तो अल्लाह ने दिखाया कि खबीस का दुनिया में ये कर रहा हूं, आगे क्या हो। यजीद ने जब मदीने पे हमला कराया तो उसका लश्कर का सालार था मुस्लिम बिन उक़बा मिर्री कबीला कतर में बहुत आबाद है आज भी। तो उसके बाद वहां कतर गारत करके मक्का हमला करने जा रहा था। तो जहाँ हाजी एहराम बांधते हैं अभी आ रहे आई, इसका पुराना नाम है जुल्हुलैफा, वहां जाके वो मर गया उद्दाह खबीस। तो लश्कर ने दफन किया और एक और सरदार को अमीर बना के मक्के पे हमला करने चल पड़े। तो मदीने वालों ने कहा कि इस बदबख्त ने हमारी इज्जतें लूटी, हमारी बच्चियों के साथ जिल्लत का सलूक किया, चलो इसकी कब्र खोदो और उसको सूली पे लटकाओ। तो सारा मदीना गुस्से से तार हुआ, उसकी कब्र पे पहुंचा। जब कब्र की मिट्टी हटाई तो वो लब से लेकर नीचे तक अंगारों से भरी हुई थी और मुस्लिम बिन उक़बा की लाश उन अंगारों में ऐसे लोहे की रॉड की तरह सुर्ख पड़ी हुई। जब लोहा सुर्ख होकर पिघलने के करीब होता है, इस तरह उसकी लाश की हालत थी। तो लोगों ने कहा अल्लाह ने बदला ले लिया, बस हमें जरूरत को ही उस खबीस पर दोबारा मर के डाल दी। अल्लाह काफिल नहीं है बच्चों, इम्तिहान है। इम्तिहान में रिजल्ट तो नहीं निकलता, रिजल्ट तो कुछ दिनों के बाद आता है। हमारा रिजल्ट मौत के बाद है। तो अल्लाह ताला कह रहा है बस ये चंद साल मेरी माने, जो कहूं चुप करके करता है।
پھر کیا ہوگا؟ کفیت بما ہوگی، جو چاہو یہ کر دوں گا۔ سب سے بڑی چاہت ہے محکمہ ہے۔ بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان پر، کہتے دعا کرو زندگی دے سے۔ فطرت یہ نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک زندگی آگے ہے، ان لمن تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی۔ کہاں ہوگی وہ آگے بتاتے ہو۔ پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ ہے، اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے گا۔ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ، تو اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا، نہیں رک رہا، تو کیا کر، اللہ کی تقدیر بے راضی نہ پڑ۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحی نہ چاہے تو نیچے والا کہہ کر درد محنت کشے دوا نہ ہوا، نہ اچھا دعا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا زندگی مل گئے لا تموتوا، جوانی مل گئے لا تحرموا، صحت مل گئے لا تسقموا۔ اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو کس کام؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبرسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں کسی مان میں چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میں تو میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے، وہ جاگیردار خاندان ہے، میں تو اس خاندان کا بچہ۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا۔ پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی۔ تو اس وقت، اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بزنس کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا ٹاک، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی۔ میرا خود یہ بشر ہے۔ 97 میں ملاقات کی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنوں گا۔ ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب دے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ کیسے اس نے دائرہ لگا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان ہو جائے،
تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں۔ یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے، یہیں بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی تو اس کو مجھے فون آیا۔ اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کو مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیتا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ اب کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت۔ تو بیٹھو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے۔ دیکھو تم بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھوکہ ہیں، طاق ہے۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ مِنْ عِمَارٍ۔ آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج تیری آنکھوں نے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔